دائمة مقبولة تؤدي بها النقطة اللزيم بعدد كل شيء معلوم لك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. یہ کھول لو پٹا. بولنے میں دقت ہو رہی ہے. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ نے ہم پر جو انعام اور احسان فرمایا ہے، ابھی اس وقت اتنی نعمتیں ہم کو دی، اتنا فضل، اتنا کرم ہم پر کیا ہے جو بیان سے باہر ہے. ہم مکمل بیان نہیں کر سکتے. بلا کسی استحقاق کے اللہ نے اتنی نعمتیں مجھ کو، آپ کو، پوری امت کو، پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو عطا فرمائی. اللہ اگر بندوں پر نعمتیں نشاور کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں، تو اس کا اصول یہ ہے کہ ہر نعمت پر شکریہ واجب ہوتا ہے. جب اللہ نے کوئی احسان کیا، کوئی انعام کیا ہم پر، ہم نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ قاعدہ ہے نعمت کا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان
اللہ نے قرآن مجید میں عام قاعدہ بیان کیا کہ جو بھی کسی پر کچھ احسان کرے، انعام کرے، اس کا بدلہ احسان سے اور انعام سے ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا انعام بندوں کے اوپر اور احسان اور یہ نعمتوں کی بارش، ہمارا کوئی حق نہیں اللہ کے اوپر۔ اللہ جو ہم کو دے رہے ہیں، ہم کو جو نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، بارش کی طرح، موسلادھار بارش کی طرح نعمتوں کا نزول ہم پر ہو رہا ہے۔ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت شفیق ہے۔ بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اس کو، 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے بندوں سے اللہ۔ بندوں کو اللہ بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو ایک صفت رحمت پیدا کی دنیا کے اندر، اسی ایک صفت رحمت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر رحم کرم کا معاملہ لوگ بھی آپس میں کرتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں سے، باپ اپنے بچوں سے، آپس میں بھائی اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، دوست احباب سے جو محبت کرتے ہیں، جو محبت تقسیم ہے، وہ اسی ایک صفت رحمت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے اندر جو رحم کی صفت ہے اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ صفت رحمت ہے کہ اس زیادتی کا بیان کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اللہ بہانے بہانے سے بندوں کو معاف کرتا، حالانکہ اللہ کی پکڑ بھی ویسی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑ کرتے ہیں، حد سے زیادہ اگر بندے اللہ کی نافرمانی، ظلم و زیادتی پر اتر آتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ پکڑ بھی کر لیتے، لیکن اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر اور معافی کا معاملہ کرتے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں، رحم کا، کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم لوگ، ہمارے اندر سختی کا مادہ ہے بندوں کے اندر، عام طور سے کیا ہوتا ہے، ذرا اگر کسی نے ہماری بات نہیں مانی، باپ ہے، بچے نے بات نہیں مانی، نافرمانی کی، ہٹ ڈرمی کی، سیٹ ہے، بہت سارے ہزاروں نوکر اس کے پاس کام کرتے ہیں، بہت بڑا وزیر ہے، بہت بڑا ذمہ دار ہے، ماتحت والے نافرمانی کر رہے ہیں، بات نہیں مانتے، بہت بڑا کاروبار ہے اور وہ کاروبار سنبھال رہا ہے، نوکر کام کر رہے ہیں، ذرا کسی نے تھوڑی غفلت برت لی، غلطی کر لی، نوکر کو اسی وقت لات مار کے ہکال دیتا ہے، نوکری سے ہٹا دیتا ہے، جتنے انعامات اس کے اوپر کیے تھے سب بند، تنخواہ بند، احسان ختم۔
اور ظلم و زیادتی کا معاملہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے، جو چاہے وہ کر لیتے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ذرا سی اس کے خلاف، اپنے مالک کے خلاف، حالانکہ وہ مالک حقیقی نہیں ہے، اللہ نے کچھ دیر کے لیے اس کو امتحان کے لیے ملکیت دے دی۔ ہم ابھی ہیں جو دنیا میں چیزوں کے مالک ہیں، بظاہر کوئی بہت بڑے کاروبار کا مالک ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی اپنے گھر کا سردار مالک ہے اپنے ماتحتوں کا۔ یہ حقیقت میں امتحان کے لیے اللہ نے کچھ دیر کے واسطے، تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارا امتحان لینے کے لیے تھوڑی ملکیت دے دی۔ ہم مالک حقیقی نہیں ہیں۔ ابھی فرشتہ آ جائے گا، روح قبضہ کر لے گا، پتہ چلے گا پھر ملکیت کہ کیسا مالک تھا یہ۔ 2 منٹ کی بات، روح قبضہ کر لے گا، مالک بنتے بیٹھ، کیسا مالک ہے پھر دکھے گا۔ ارے دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا کہ چلو حکومت مل گئی کسی کو تو اب کبھی ختم ہوں گی سے نہیں، اب حکومت اس کی زائل ہوں گی سے نہیں، منٹوں میں سیکنڈوں میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ انسان کی روح نکل گئی، کوئی کام کا نہیں آتا، جہاں کہ وہی پڑا رہتا ہے آدمی۔ تو اللہ کا جو کرم ہے، اللہ کا جو احسان ہے، اللہ کی جو شفقت ہے بندوں کے اوپر، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ بہانے بہانے سے نوازتا ہے بندوں کو، نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ بندوں کو محروم کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائے، جہنمی بنے، شیطان کے فیور میں آئے، شیطانی کام کرے، برے کام کرے، غلط کام کرے، اس کو ناراض کرے، مخلوق کو تکلیف پہنچائے، مخلوق کو ستائے۔ اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میری سب مخلوق، انسان، جنات اچھے کام کرے اور جنت میں جائے، میرے فرما بردار بن جائے، میری اطاعت کرے، میری عبادت کرے، مجھ کو مانے، شیطان کے فیور میں نہ جائے، میرے احسان کو احسان مانے، میرے کرم کو کرم مان کر اچھے کام کرے، شکریہ ادا کرے۔ انسان جب شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کے کرم اور احسان کا، اللہ نعمتوں کو بڑھاتے۔ اللہ نے خود ذکر کر دیا ہے قرآن میں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں البتہ ضرور بھی ضرور نعمتوں کو زیادہ کروں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور۔ شکریہ ادا کرتا ہے انسان، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے انسان، اللہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے، بندہ جب اللہ کی طرف لپکتا ہے، ایک ہاتھ آتا ہے، اللہ 10 ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بندہ اگر اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ یہ مثال دی ہے ایسا، جیسا ہمارے سمجھانے کے لیے نبی نے مثال دی۔ یعنی اللہ کی چاہت ہمارے سے زیادہ ہوتی ہے ہمارے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحیح روایت ہے، ایک روایت میں ارشاد فرمایا جب بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہ جب ان سے ہو جاتا ہے، غلطی جب کر لیتے ہیں اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے گناہ ہوا، ہم نے قصور کیا، بہت بڑا جرم کیا ہم نے، اور سچی توبہ کرنے کے لیے جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، تو اللہ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ خوشی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اللہ اس بندے سے، دیکھو گناہ کیا اس نے، بندے نے گناہ کیا، بہت بڑا جرم کیا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہی اس کو تباہ کر دیتے، برباد کر دیتے، نیست نابود کر دیتے، ہلاک کر سکتے سیکنڈ میں، لیکن نہیں، اللہ ڈھیل دیتے کہ بندہ توبہ کرے گا، میرے طرف رجوع کرے گا اور اصلاح کر لے گا، اس لیے اللہ ڈھیل دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، فوری طور پر پکڑ نہیں کرتے، جیسے ہم دنیا دار انسان فوری طور پر پکڑ ہمارے یہاں کی جاتی، ذرا تاخیر نہیں، سب نعمتیں چھین لیتے، ذرا کسی نے ہماری بات نہیں مانا یا ہمارے خلاف کوئی تیور برتا، سب نعمتیں چھین لیتے، سب سہولت ختم ہو جاتی، سب کچھ ختم کر دیتے۔ ایسا اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ بہت رحیم ہے، بہت رحیم ہے، حد نہیں ہے اللہ کی رحیمیت، اللہ کی کریمیت۔ تو وہ جو روایت میں سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جس سے گناہ ہو گیا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ مثال سے سمجھو اللہ کتنے خوش ہوتے کہ کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے، بہت طویل سفر ہے اس کا، اونٹنی کو سفر کے لیے تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا ذریعہ سفر کی سواری اونٹ، سفینۃ الصحرا، جنگل کی کشتی، ریتیلے زمین میں اونٹ کے علاوہ کوئی جانور نہیں چل سکتا، نہ کوئی سواری وہاں چل سکتی، سفینۃ الصحرا کہتے ہیں اس کو، جنگل کی کشتی، اونٹنی کے اوپر سوار ہے، طویل سفر ہے اس کا، اور اس سواری کے اوپر زیست کا، جینے کا سامان، کھانا پینا اور سب ضروریات موجود ہے، اور وہ چل رہا ہے طویل سفر کے ارادے سے، ریگستان چل رہا ہے، آدھا سفر طے ہوا، رکا، ضرورت کی وجہ سے رکا، سو گیا، آنکھ لگ گئی، اس کی سواری وہ غائب ہو گئی، چلی گئی کہیں دور، کوئی پتہ نہیں۔ اب ایسی جگہ پر وہ موجود ہے ریگستان میں، دونوں طرف اتنا طویل فاصلہ ہے کہ وہ پیدل وہاں تو ریت میں چل ہی نہیں سکتے، سفر طے نہیں کہ منزل پر پہنچ نہیں سکتے، اس کو یقین ہو گیا کہ اب منزل مجھ کو نہیں مل سکتی، کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں پینے کے لیے، کوئی راستہ نہیں مرنے کے علاوہ، موت یقین ہو گیا اس کو کہ اب میں جی نہیں سکتا، کوئی راستہ ہی نہیں، یہاں پر کوئی موجود بھی نہیں۔ اس نے کیا یقین کر لیا کہ میں مرنے والا ہوں، لیکن تھوڑے وقت کے بعد
بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، اچانک وہ سواری اس کو مل جاتی، پہنچ جاتی ہے اس کے پاس، وہ اٹھنی سامان سے لدی ہوئی، کھانے پینے کے زیست کے سامان، جینے کے سامان سے لدی ہوئی، پوری ویسی کی ویسی اس کو مل جاتی، بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا کہ بھی جینے کا سامان مل گیا۔ موت گلے تک آ گئی، کتنی پریشانی میں تھا وہ، لیکن سامان زیست کا اس کو مل گیا، کتنا خوش ہوگا، خوشی کی کوئی حد ہوگی اس کی؟ جس کو ابھی موت نظر آ رہی تھی اور ابھی اس کو حیات کے سب نقشے سامنے آ گئے، خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اس کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ بچھڑ جاتا ہے اللہ سے، نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے۔ تو اللہ تو بہانے بہانے سے معاف کرنا چاہتا ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، بہا نمی جو ہے، اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے، معافی کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے، بہانے بہانے سے وہاں پر آخرت میں بھی جو اللہ مغفرت کرے، بہانے بہانے سے ذرا سا بہانہ مل گیا، اس سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے۔ اللہ اگر پکڑ کرنے والے ہوتے بندوں کی طرح، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ اگر مواخذہ کرنے پر آئے، اگر اللہ مواخذہ کرنے والے ہوتے تو زمین کے اوپر ایک سانس لینے والا ایک انسان بھی جینے کا حقدار نہ ہوتا۔ جو انسان کمائی کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اگر اللہ ہر ناراضگی پر پکڑ کرتا، جو کمائی کر رہے ہیں لوگ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار جی نہیں سکتا، کیونکہ اعمال اتنے خراب ہیں، اللہ کو اتنا ناراض کر رہے ہیں انسان، اس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اللہ کی ذات بہت رحیم اور بہت کریم ہے، درگزر کرتی ہے، بندہ درست ہو جائے گا، معافی مانگ لے گا، توبہ کر لے گا، رجوع کر لے گا، آج نہیں تو کل کر لے گا، اللہ ٹال مٹول کرتا۔ لیکن ٹال مٹول سے اگر کوئی بندہ غلط فائدہ اٹھائے اور سمجھے کہ اللہ کی کوئی پکڑ نہیں آ سکتی، نہیں آ رہی ہے، نہیں آئی ہے، تو بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر نافرمانی سے اللہ ہم کو بچائے، ہر گناہ سے بچائے، کبیرہ سے، صغیرہ سے۔ گناہ ہوتا ہے، جیسے آگ ہے، چھوٹی ہو، چنگاری ہو یا بڑی ہو، ایک چنگاری بھی پورے عالم کو جلا کر راکھ بنا سکتی، اور ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بڑا بھڑکا ہو کر عالم کو جلا سکتا ہے۔ کوئی یہ سمجھ کر کے بھئی اتنی سی جو چنگاری اس میں کیا ہو، چلو گھر میں لاؤ اور رکھو اس کو، کچھ نہیں ہوگا اس سے، یہ گھر کو تباہ بھی کر سکتی ہے اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا، کوئی چیزوں سے، کپڑے سے، اس سے اگر یہ لگ جائے۔ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کہ یہ چھوٹا ہے، یا چلو ایک ہے، ایک کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے،
یہ نادانی کی بات ہے. مغفرت کی امید پر گناہ کرنا یہ شیطان کا حربہ ہے. شیطان تباہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں. معافی کی توفیق اگر نہیں ہوئی تو، معافی کی مہلت اگر نہیں ملی تو، ایک فرشتہ ہے. محدثین نے بیان کیا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے مفسر بھی، تفسیر کی کتابیں بھی لکھی انہوں نے اور حدیث کی بہت ساری کتابیں ان کی لکھی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. دو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اللہ کے اوپر. اعتراض تو قرآن میں بھی موجود ہے. فرشتوں نے کیا تھا، اللہ نے ان کے اعتراض کو ختم کیا کہ تمہارے پاس علم غیب نہیں ہے. تم جو اعتراض کر رہے ہو کہ میں انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں، انسان زمین پر فساد مچائیں گے، ہم تسبیح کے لیے کافی ہے. انہوں نے بعد میں معافی مانگی تھی، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا. لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے حدیث میں کہ دو فرشتے، ان کو بہت زیادہ اصرار تھا کہ اللہ، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب زمین پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کر دیا. انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ انسانوں کو پیدا کیا تو نے اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی نافرمانیاں کرتے، تو نے اتنے انعام ان کے اوپر کیا ہے، اتنے احسان ہے، یہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اگر ہم کو دنیا میں بھیجے نا، ہم بتائیں گے کیسی عبادت کرتے. ہم اتنی عبادت کریں گے، اتنی عبادت کریں گے، رات دن تیری عبادت میں، تیرے تقدیس میں لگے رہیں گے. اللہ نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بات ہے، تمہارا ان انسانوں پر اعتراض ہے، تم فرشتے ہو، تم انسان نہیں ہو. ہم نے ان کو انسان بنایا اور ان میں دونوں مادے ہیں، برائی کرنے کا بھی، گناہ کرنے کا بھی، گناہ سے رکنے کا بھی، رک بھی سکتے، کر بھی سکتے. تم گناہ پر قادر ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کو تو دنیا میں ویسے ہی بنا دینا، پھر بھی دیکھ ہم کیسی بات کرتے. جیسا انسانوں کا نظام ہے کہ بھئی وہ گناہ بھی کر سکتے، نیکی بھی کر سکتے، ایسے ہی ہم کو کر دینا. جیسے یہاں پر وہ گاڑیاں ہوتی ہیں نا CNG پیٹرول کی، ایسی تو جیسا ان کا نظام ہے انسانوں کا کہ گناہ کر بھی سکتے، گناہ سے رک بھی سکتے، وہ تیری یاد بھی کر سکتے، تجھ کو چھوڑ بھی سکتے، کفر بھی کر سکتے. وہ سب چیزیں ہمارے لیے کر دے، پھر دیکھ، پھر بھی ہم تیری ایسی عبادت کریں گے کہ وہ دیکھتے رہیں گے. ہم بتائیں گے کہ انسانوں کو بتائیں گے عبادت ہم کیسی کرتے، تو اس کو کبھی ناراض نہیں کریں گے. اتنا ذکر کریں گے، اتنا ذکر کریں گے کہ دنیا آشش کریں گے کہ ایسے ذاکر ہوتے، ایسی عبادت کریں گے، ایسی بات کریں گے کہ لوگ رش کریں گے. ایسی بات ہے. اللہ نے کہا دیکھو وہ جو ہے نظام ان کا، امتحان جو ہوتا ہے نا، وہ تو دونوں کام کرے تو اسے ابھی تمہارا امتحان لے کر کیا فائدہ؟ تم گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو تم جو ابھی جو بتا رہے ہیں نا، ابھی تم جو بات کر رہے ہیں فرشتہ ہونے کی صورت میں کر رہے ہیں. ہم نے تمہارے اندر طاقت رکھی نہیں برائی،
ہاں برائی کی طاقت اور پھر برائی سے روکے تو پھر کمال کی بات. کہا گیا کچھ نہیں دیکھ تو ہم کو برائی کی طاقت بھی دے دے پھر بھی ہم برائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا. ان کو دنیا میں بھیج دیا. دنیا میں ان کا نظام جو ہے نا وہاں تو کچھ نہیں, کھانا بھی نہیں, پینا بھی نہیں, نہ بیوی بچے, نہ کچھ نہ کوئی خواہش ہے, کوئی کچھ بھی نہیں. یا دنیا میں بھیجا انسان کی طرح سب کچھ پورا نظام ان کا بنا کر دو کو بھیجا سے ہاروت اور ماروت. ان کا نظام پورا کیسا کھانے پینے کا سسٹم چالو کر دیا ان کا. ارے اللہ قادر مطلق ہے. کھانے پینے کا سسٹم اور خواہشات, جیسے انسان کے اندر فرشتے میں کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی. خواہشات, نفسانی خواہشات. کھانا کھائے گا آدمی کھانا تو خواہشات بھی پیدا ہوگی. اب انسان ہے, اللہ نے انسان بنایا, ضرور اس کے اندر خواہشات پیدا ہوگی. برائی کی طرف رجحانات ہو گیا, اچھائی کی طرف بھی برائی, دونوں اختیارات اللہ نے انسان کو دیے. اب یہاں پر بھیج دیا اللہ نے ان کو, یہاں آ کر وہ تبلیغ کا کام کرنے لگے. رات دن قل لا الہ الا اللہ تفلحون, توحید پرست بن جاؤ, اللہ کو ماننے والے بن جاؤ. اللہ کا کھاتے ہو اور اللہ کا کھاتے نہیں ہو. عبادت بتوں کی کر رہے ہو, پتھروں کی. چھوڑو یہ عبادت, پتھروں کی عبادت چھوڑ دو, بت پرستوں میں جا کر بس دعوت دے. یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے پیدا کیا تم کو, پیدا اس نے کیا, اس کی عبادت کرو. چھوڑ دو پتھروں کی عبادت. وہ جو دھواں دھار تبلیغ شروع کی بت پرستوں میں, کافروں میں, مت پوچھو. خوب قل لا الہ الا اللہ تفلحون, بت پرستی چھوڑ دو, اپنے خالق کو پہچانو, اپنے مالک کو پہچانو. رات دن اب کھانا پینا سب لگا ہوا, کھانے پینے کے ساتھ سبھی چیزیں لگی ہوئی ہے, خواہشات بھی ہے لگی ہوئی, انسانی خواہشات جو ہوتے رہتی. جا رہے گھروں پر دعوت دینے کے لیے, دروازہ کھٹکھٹا, ایک گھر پر پہنچ, دونوں سنسان وقت دوپہر کا, اپنے اپنے کاموں میں لوگ لگے ہوئے ادھر ادھر. گھر میں کوئی نہیں, عورتیں, عورت ہے گھر میں. کھٹکھٹا عورت باہر نکلی, بہت حسینہ جمیلہ تھی. حد سے زیادہ اللہ نے اس کو حسن دیا تھا, اور مکمل طریقے پر بنا سنگار کے ساتھ میں بھی وہ تھی. باہر نکلی, کسی نے کھٹکھٹا دیکھا, یہ دونوں کھڑے ہیں باہر, یہ دونوں باہر کھڑے ہیں دروازے کے. کہا کہ کیا ہے, کیا کام ہے؟ انہوں نے جن کی نگاہیں جیسی پڑی اس کے اوپر ان کے سب اختیارات سلب ہو گئے. یہ دونوں کے اختیارات ابھی تک تبلیغ کر رہے تھے, لیکن یہاں جیسی نگاہ اس کے اوپر پڑی, سامنے ایک دم آ گئی اور انہوں نے دیکھ لیا اس کو. ان کے جو پورے اختیارات تھے بدن کے, اور یہ سب جذبات تھے تبلیغ کے, اور یہ سب کچھ کر رہے تھے, یہ نگاہ پڑتے سے ختم ہو گئے. دونوں کے دل میں عشق بھر گیا, اس کا محبت. یہ دونوں پاگل ہو گئے اس کے عشق کی. اثر ہو گیا جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے نا, ایسا. حسن ایک جادو ہے خطرناک, تو ان دونوں کے اوپر اثر ہو گیا. تو انہوں نے تو بات کی کہ تیرا شوہر کہاں ہے, اور کہا کہ گھر پر نہیں ہے, اور بھی بات چیت ایسی کی. ہم کو اس سے بات کرنا تھا, تو یہاں بات ختم ہو گئی. دونوں واپس چلے گئے اپنے ٹھکانے پر, مکان پر.
ان کا ٹھکانہ مکان تھا دونوں. اب کھاتے پیتے تھے, آرام کرتے تھے, یہ سب, اور وہ مذاکرہ ہوتا تھا, یہ سب ہوتا تھا. اب یہاں سے جو گئے واپس, دونوں گونگے ہو گئے, پاگل ہو گئے. دماغ ان کا جو ہے سب انسانی سسٹم ہو گیا تھا نا. اب انسانی سسٹم انسان کے اوپر تو اثر ہو گیا نا, تو ان کے اوپر بھی اثر ہو گیا. نہ کھاتے نہ پیتے, نہ نیند آتی, نہ کچھ گمسم, سب دونوں کے دونوں الگ الگ, دونوں کے جذبات خیالات سب دونوں کے الگ الگ. وہ بھی نہیں بولتا کیا رہے, اس کو وہ نہیں پوچھتا کہ تجھ کو کیا ہوا, اور اس کو وہ نہیں پوچھتا کہ تجھ کو کیا ہوا. دونوں کو ہوا کچھ, سانپ نے کاٹا. خیر, لیکن کب تک چلے گی ایسا مسئلہ؟ اب وہ پریشان اس سے کہ یہ کچھ بولتا نہیں, اور ایک دم گمسم دکھتا, الگ اس کی حالت بدلی, وہ بھی اس کو ویسی دیکھ رہا. بالآخر جب ان کا یہ جو مسئلہ ہے ایک حد کے باہر چلا گیا, تو اس میں سے ایک نے کہا تو کیا ہے, تو بہت خاموش ہے, کچھ بولتے, بڑے اچھی اچھی باتیں ابھی تک کر رہے تھے, اب کیا بات, کچھ نہیں کرتے, کیا ہوا؟ کہا کہ مجھ کو کیا ہوا, تجھ کو بھی کچھ ہوا نا, بول دے تو تیرا کیا ہے, تو میں بھی میرا بول دوں گا, میرا کیا ہے. تو ایک نے بولا جرأت کر کے, کہا کہ میرا بھی وہی مسئلہ ہے, میں اس کا عاشق ہوں. کہا کہ میں بھی اس کا عاشق. دونوں ایک کے عاشق, معشوق ایک اور عاشق دو. وہ ڈینجر مسئلہ. ہم کو کسی بھی قیمت پر اس کو حاصل کرنا ہے. جب ابھی تک تبلیغ کر رہے ہیں, اللہ کو کہا تھا دیکھنا ہم کیسی تبلیغ کرتے, ہاں پوری دنیا کو کیا ہے ہم توحید سے بھر دیں گے. ارے واہ, ارے واہ, ارے واہ, پوری دنیا کو توحید سے بھر دیں گے, توحید پرست بنا دیں گے, بت پرستی ختم کر دیں گے 100%. ایسا دن کا کام رات دن کریں, کرو بھائی. اس کو معلوم ہے نا کون کرے گا, کیسا کرے گا. وہ امتحان لینے والا خالق مالک ہے, اس سے باتیں کر رہے کہ ہم یوں کریں گے, تیوں کریں گے. فیل, ایک نگاہ میں فیل. عورت اتنی خطرناک چیز ہے, اچھی بھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اچھی سے اچھی بھی بنایا ہے, لیکن انسان کا اس میں امتحان بھی ہے بہت. یہ دنیا جو ہے نا امتحان کی جگہ ہے. وہ یہیں فیل ہو گئے, فیل ہوئے تو اتنے برے فیل, اتنے برے فیل کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. جتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اللہ کے ساتھ, اب دونوں کا مسئلہ وہاں پر, ان کی جو چپکی تھی وہ ختم ہوئی. ایک وقت دونوں نے بتا دیا ایک دوسرے کا راز ایک دوسرے کو, کیوں کھانا پینا بند, نیند نہیں آتی, بے چینی, یہ سب 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 اثر ہو گیا جادو کا. کیا ہے, تو بولی یہ مسئلہ ہم اس کو حاصل کریں گے. دونوں کی ایک ہی بات, اس پر قبضہ کرنا ہے. کیا کرے, ترکیب سوچی, چلو تبلیغ کے بہانے سے وہاں پر کھٹکھٹاؤ اور پھر اپنا مطالبہ کر دو اس سے. گئے پھر, اب تبلیغ کے لیے نہیں گئے. ارے ابھی تک جو گئے تھے خالص نیت سے گئے تھے, اس کے شوہر کو, مردوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے اس سے پہلے, اور ابھی کائے کی دعوت, توحید کی دعوت نہیں, الٹی دعوت. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس پر قبضہ کرنے کے لیے, اس سے بات چیت کرنے کے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت عجیب چیز ہے. گئے وہاں پر کھٹ وہ باہر نکلی, وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ گفتگو شروع کر دی. دونوں نے جو اپنی بات تھی, ان قبضے کی جو بات تھی, صاف صاف بات,
کلمے کی بات نہیں، اللہ کی بات نہیں، رسول اللہ کی بات نہیں، کوئی دین کی بات نہیں. ہم کو دونوں کو قبضہ چاہیے، ایک کو بھی نہیں، دو کو ایک ساتھ. یہ بھی عجیب بات ہے. قبضہ کو ایک مانگے، چلو اس سے نکاح کر دو اس کا، نہیں دو کا نکاح اس سے کیسا ہوگا؟ نکاح کا بھی کوئی سوال نہیں، قبضہ چاہیے. اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں، تم کو اگر میرے ذات پر قبضہ چاہیے، میں بت پرست تم توحید پرست، یہ تو نہیں ہوگا. تم کو اگر چاہیے میرے پر قبضہ مل سکتا ہے، لیکن تم کو بت پرستی اختیار کرنا پڑے گا. جس بت کو میں سجدہ کرتی ہوں اس بت کو سجدہ کرو گے تو اس کے بعد میں سوچوں گی. منظور ہے؟ بولے مشورہ کرتے. مشورے کے لیے واپس ہوئے، مشورہ کر کے آیا. مشورے میں یہی طے ہوا کہ کچھ بھی ہو ہم کو تو قبضہ چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی رستہ ہی نہیں. ارے کوئی چین سکون کا مسئلہ ہی نہیں، کوئی اور رستہ نہیں. پھر کیا؟ آخری بات میں جس کے لیے میں نے بات چھیڑا نا، وہ بات مشورے میں یہ تو کفر ہے، بت کی پوجا یہ جائز ہے کیا؟ ہم نے تو اللہ کو ایسے بڑے بڑے دعوے کر کے یہاں پر آئے، اور اب کیا کام کاج کر رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت غلط ہے. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ مشورے چالو ہے. کر سکتے ہیں کیا ایسا؟ کتنا غلط کام، یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے. تو پھر کیا؟ تو پھر رستہ نکالو. مشورے میں بات چالو ہے، میں مشورہ وہاں کا آپ کو بتا رہا ہوں. بات چالو تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ اب کوئی رستہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ کام کیے بغیر، اس پر قبضہ کیے بغیر. دونوں کو قبضہ چاہیے. گناہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے. یہ رستہ اس امید پر کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے. یہ رستہ نہیں ہے، یہ شیطانیت. اس امید پر گناہ کرنا کہ ہم کل توبہ کر لیں گے. آج یہ گناہ کرنا، کل اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ کے بندے، اگر اللہ نے موت اگر دے دیا، موت کے فرشتے کو بھیج دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ بتا کیا ہوگا؟ کفر پر موت آئے گی، بت پرستی پر، پتھر کی پوجا کرنے والوں کے اندر شمار ہوگا. اللہ حفاظ فرمائے ہم سب کی، میری بھی، آپ کی بھی، ہر امت کی. بہت خطرناک بات ہے. نفس کے دھوکے جو ہے نا، نفس بہت بری طرح مبتلا کرتے ہیں. اس امید پر گناہ کرنا کہ اللہ بہت غفور ہے، وہ ہے اپنی جگہ پر غفور ہے. لیکن اگر اللہ نے پکڑ کی تو پھر کیا ہوگا؟ بہت خطرناک ہے شروع ہوگا. انہوں نے اسی امید پر کہ توبہ کر لیں گے ایک راستہ نکال. شیطان نے راستہ نکالا، شیطان نے راستہ نکال کر دیا کہ بھئی اللہ تو غفور رحیم ہے نا. اب یہ سامنے مسئلہ آیا ہے خواہش کا، پوری کر لو، آج موقع ہے. تو پوری کرنے کے لیے راضی ہو گئے. پوری کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا پہلے بت کو سجدہ کرو. بت کو سجدہ کرو. دونوں کافر، دیکھو پہلے کافر بنے. جو نفسانی خواہش میں پڑے گا تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور سامنے کیا ہے؟ ہم توبہ کر لیں گے بعد میں. ابھی بت کی پوجا کر لو، اپنا مسئلہ حل کر لو، اپنا الو سیدھا کر لو، اور پھر کل توبہ کر لیں گے. کل کا بھروسہ تھوڑی ہے. کل کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی. بہت برا حشر ہوا ان کا، بہت برا حشر ہوا. انہوں نے بت پرستی کر لی.
بدھ کی پوجا، بدھ کے سامنے سر جھکا دیا دونوں نے. جب سر جھکایا معبود بنا کر کے، معبود بنا کہو کہ یہ ہمارا معبود ہے کر، وہ للو پلو کوئی برائے نام ایسا نہیں، پکا میرے مذہب میں مکمل پکے طریقے پر داخل ہونا پڑے گا. کہو کہ ہم سب معبودوں کا انکار کرتے، کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، یہی ہمارا معبود ہے، کہو. مکمل پکا کافر بنانے کے بعد ہی آگے کی کوئی بات ہوگی. سجدہ کروایا، زبان سے بھی بلوایا، پکا کافر بنوایا. اب آگے کا جو کام ہوگا نہیں ہوگا وہ تو دوسرے نمبر کی بات. پہلے کافر ہو گیا نا، خلاص پکا کافر، ایمان گیا. اعمال کفر میں سے کوئی عمل کر لیا، زبان سے اگر کلمہ کفریہ کہہ دیا، خلاص مسئلہ ختم، ایمان سے ہٹ گیا. لو دین کی دعوت دے رہے تھے، کلمے کی دعوت، توحید کی دعوت دے رہے تھے، بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اور دعوے اللہ کے مقابلے میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جو علم میرے پاس ہے تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے. میں نے جو انسانوں کو پیدا کیا ان سے ان کا جو امتحان ہے وہ اپنے جگہ پر ہے، تمہارا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، تو امتحان دے ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر طاقت کہاں. اس لیے ایک اندھا آدمی کہے کہ میں تو کوئی آنکھوں کا گناہ کرتا ہی نہیں، ایک ہجڑا کہے جس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے، مردانیت کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، وہ اگر دعویٰ کرے کہ میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، کوئی کام کی بات نہیں، تیرے اندر صلاحیت اور طاقت ہی نہیں. اللہ نے صلاحیت طاقت دی، اس کے بعد آدمی اگر جمع حق پر گناہ سے بچے، غلط کاموں سے بچے، اللہ کے ڈر سے، تو اس کو مقام ملے گا. ولایت کا مقام مفت میں تھوڑی مل جائے گا، مفت میں تھوڑی مل جائے گا. آج کل لوگوں کے اندر، خیر آپ لوگ تو یہاں پر مجمع علماء بھی ہیں یہاں پر آپ کے درمیان، اور آپ لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ سند لے کر عالم نہیں بنے، لیکن آپ وہ دین کی باتیں تو سنتے رہتے ہیں. ایک وہ عام طور سے کیا ایک بات لوگوں میں بس چل پڑی ہے، اور ایک عجیب بات جو ذرا تھوڑا خانقاہ کے لائن سے لگ گئے، علماء سے ملتے اور کچھ باتیں دین کی باتیں سن رہے، ولایت کے مقامات اور یہ اور خلافات اور یہ بزرگوں سے، تو ان کے دماغوں میں بھی ایک بات، اور بھئی یہ ایسا کر رہے، ان کو حضرت نے خلافت دی، ان کو اجازت دی، ان کو اپنا نائب بنایا، چلو ادھر خلافت لینے کو، اجازت لینے کو، خلیفہ بننے کو. خلیفہ ہم کو بھی بننے کا، ادھر ادھر کی بات ہے. ارے بھائی حلوہ تھوڑی ہے یہ جو مقامات ہیں، یہ مقامات ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتے. یہ حلوہ مٹھائی شیرینی نہیں ہے، عجیب بات ہے. اور منہ سے باتیں کرتے ایسے بولتے، کوئی اپنے آپ کو لائق سمجھے کہ میں کچھ ہوں کر کے، میں کچھ ہوں، یہ شیطانیت کی بات ہے. شیطان دھوکے میں ڈال رہا. کوئی بڑے سے بڑا اللہ والا ولایت کے جو آخری مقام پر جو پہنچا ہے، غوث وقت، وہ بھی اپنے بارے میں اگر حقیقت میں وہ غوث ہے، اللہ کا ولی ہے، قطب ہے، ابدال ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا ولی بندہ ہے، کوئی ولی اپنے دل میں کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ میں کچھ ہوں. نبی نہیں جب سمجھ سکتا اپنے آپ کو کچھ. یہ تو سب اللہ کا کرم ہے، اللہ اپنے کرم سے لوگوں سے نیکی کراتا ہے.
بندے کے اندر کیا اختیار ہے، کیا طاقت ہے؟ نبی نے قرآن کے اندر اللہ نے نقل کر دیا نبی کی زبانی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، تیرے پارے کی پہلی آیت۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے نبی، ان کی نبوت میں کوئی شبہ ہے؟ کوئی شبہ کر سکتا ہے ان کے نبی ہونے میں؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کو نبی، ان کے والد نے بھی، پوری خاندان میں نبوت۔ وہ کہہ رہے کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا زلیخا کے مسئلے میں، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم رب، نفس تو برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے مگر وہ نفس جس نفس پر اللہ رحم کرے، جس کو اللہ بچائے، وہی بچ سکتا ہے غلط کام سے۔ تو پھر ولایت کا، بڑے مقام کا، خلافت کا، اپنے کو بڑا سمجھنے کا کہ میں کچھ ہو گیا، 2-4 تہجد کی رکعت نماز پڑھ لی، سمجھ رہا ہے کہ بس میرے پر جبرائیل آ رہا ہے، میں یوں ہوں، میں تیوں ہوں۔ تھوڑا سا دن کا کام کر لیا تو دماغ میں ایسا گھسا پڑتا ہے کہ ہم کچھ ہو گئے، ارے میں کچھ ہوئے نہیں۔ یہ شاید آدمی پوری زندگی نیک کاموں میں لگا دے پھر بھی وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ نہیں سکتا کہ سب میرا کمال ہے۔ یہ اللہ کا، جو اللہ نے توفیق دی، شکر کر تو بڑھے گا، اگر فخر کرے گا نا سب چلا جائے گا ایک جھٹکے میں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تو ڈرنے کی چیز، فخر کی چیز ہے تھوڑی ہے۔ اگر کسی بزرگوں نے کسی کو اجازت دی، اب وہ ان کا معاملہ، اللہ نے اس کے دل میں بات، یہ قدرتی بات ہوتی ہے، اللہ کی طرف کی بات ہوتی ہے۔ اجازت اور خلافت کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ اللہ کی طرف کا ہوتا ہے۔ اللہ دل میں ڈالتے کسی بزرگ کے دل میں القاء کرتے ہیں قدرتی طور پر۔ یہ کوئی مانگنے کی چیز یا کوئی حاصل کرنے کی طریقے سے ادھر سے ادھر سے لوگوں میں باتیں کر کے، کوششیں کر کے، اگر کوئی کسی کو ایسا بول بھی دے کہ یہ خلیفہ آئے کر کے، کسی کے بولنے سے کوئی خلیفہ بن نہیں جاتا، سمجھے نا؟ کسی کے بولنے سے کوئی ولی نہیں بن جائے گا۔ اور اس میں بہت طویل بحث ہے، اور اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اب تھوڑا سا یہاں اشارہ کر رہے ہیں، اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے، اور اپنے آپ پر کبھی یہ بھروسہ کرنا یا اپنے بارے میں کوئی یہ گمان کرنا کہ ہم کچھ ہو گئے، ہم کو کوئی مقام مل گیا۔ 50-50 60 سال بھی کوئی اگر کیا ہے اس میں اپنے لگا دے، پھر بھی کوئی اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہمارے اکابر، ان کے حالات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی لگا دیے بزرگوں کی خدمت میں، پوری زندگی لگانے کے بعد بھی اگر اللہ مل جائے اور انسان بن جائے تو سستا سودا ہے۔ اور اگر زندگی بھی نہیں لگائی اور کچھ حاصل بھی نہیں کیا اور بھی سمجھ رہا ہے کہ میں کچھ ہوں کر کے، تو یہ شیطانیت ہے۔ شیطان جو گمراہ کرتا ہے انسان کو، اور ادھر ادھر جانا نہیں چاہیے، دماغوں میں ادھر ادھر کی کوئی بات ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، بیعت ہو رہے ہیں بزرگوں سے، ہم مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، خانقاہ سلسلے سے ہم متصل ہوئے، صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ ہونا کہ ہمارے اندر کی جو رذائل ہے وہ ختم ہو، جو قلبی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا وہ بیماریاں ہماری سب ختم ہونا، اور ہم نے انسان بننا اور ایسا بننا کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔
اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، کیونکہ شیطان انسان کے اوپر تسلط قائم کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کے راستوں کو ختم کرنے والا راستہ ہے، اللہ سے قریب کرنے والا، اللہ سے ملانے والا، اللہ سے تقرب دلانے والا یہ راستہ ہے۔ اس کے لیے ہم اس راستے کی طرف آئے، اور یہ راستہ نبی نے بتلایا ہے۔ نبی نے صحابہ پر محنت کی، صحابہ نے اپنے بعد والے پر محنت کی، اور یہ تسلسل ابھی تک جاری ہے، اور کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے ہمارا اس طریقے میں۔ اور نسبت قائم کرنے کے بعد، خانقاہ سے تعلق قائم کرنے کے بعد، اور دماغوں میں دوسرے کوئی بھوسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بیٹھیں گے اور لوگوں کو ہمارے طرف رجوع ہم کریں گے، ہم کو خلافت ملیں گی، اور یوں ہوتے یہ سب غلط باتیں ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو انسان بننا، انسانیت اختیار کرنا ہے، اور ہمارے اندر سے شیطانیت کو، نفسانیت کو ختم کرنا ہے، اللہ کا صحیح سچا ایماندار مومن مسلم بندہ بننا ہے۔ اگر آدمی بن گیا کامیاب، اللہ وہاں پر یہ نہیں پوچھیں گے، قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ تو کس کا خلیفہ ہے کہ نہیں ہے۔ خلیفہ ہونا کوئی نجات کے لیے ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونا سچا پکا، سچا پکا مخلص بندہ ہونا، مخلص بندہ بننا ہے، خالص اللہ کے لیے سب کچھ کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا، منہ دکھانا ہے، وہاں پر منہ دکھانا ہے۔ اب اصلاح نہیں ہوئی، شیطانیت ہے، چلو کسی نے اس کو بول دیا کہ تو خلیفہ ہے، تو شیطان اگر اس کی نفسانیت ختم نہیں ہوئی، وہ شیطان کا شیطانی ہے، تو اس نسبت سے، بولنے سے، کرنے سے، جبے کبے پہننے سے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے خوشبو ہے، اتنا آلس تک خود بوید نہ کہ اتار بگوید، اترو ہے جو خود مہکے، اترو نہیں ہے کہ اتار اس کی تعریف بیان کرے کہ اتنا خوشبودار ہے، اس میں بدبو نکل رہی۔ حقیقت حقیقت ہے، حقیقت حقیقت ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ کسی کے بولنے سے کچھ نہیں ہو جاتا، یہ چیز پیدا کرنے کی ہوتی ہے، مشکل سے چیز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی معیت ہاں پیدا ہونا ناممکن نہیں ہے کہ بھئی یہ بات آ نہیں سکتی۔ ایک وقت تک آدمی بزرگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، جنہوں نے راستہ طے کیا ہے، اپنی زندگی کا کچھ وقت لگائے گا، آہستہ آہستہ یہ بات ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ جس نے ایک مرتبہ راستہ دیکھا ہے، اس کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس راستے تک ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ امید ہے، اس امید سے کیا ہے یہاں پر چلا جاتا ہے، اور راستہ وہی بتا سکتا ہے جو کہ پہنچا ہوا ہو۔ جو راستہ پہنچا ہوا ہی نہیں ہے وہ کیا پہنچا سکتا ہے کسی کو منزل تک؟ تو ہم کو منزل تک پہنچنا ہے، ہماری منزل اللہ کی ذات ہے، سمجھ لو۔ خلافت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ بیٹھ کر چالو کر دیں گے لوگوں کو بیعت کرنا، آؤ میرے پاس بیعت ہو جاؤ، میں بیعت کرتا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اگر کوئی مقصد ہے، شیطانیت والی بات ہے۔ یہ بہت اس کا یہ لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے، خاص کر کے جو اہل علم جنہوں نے اس سلسلے میں گہرائی کا علم، اور دوسرے بھی، اور جو دور کے جو لوگ ہیں موٹی موٹی باتیں صرف معلوم کر کے وہ ایسا سمجھ بیٹھے کہ کوئی چیزیں حاصل کرنا۔ ارے یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ تو جو ہے
اوریجنل چیز ہے، حقیقت جو ہے، حقیقت حاصل کرنے کی ضرورت. نام صرف کیا حاصل کر لے، کوئی شہرت حاصل کر لے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ غلط ہے، غلط ہے. یہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ نہیں ہے، یہ شیطانیت والا راستہ ہے. اگر کوئی یہی کسی نے اپنا مقصود اگر یہ بنا لیا، غلط ہے، توبہ کرنا چاہیے اس سے. ہمارے حضرت، میں یوں نہیں بول دے رہا ہوں، یہ بات جو نکلی ہے، ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورا مہینے کا اعتکاف وہاں دیوبند میں ہوتا تھا، پورے 30 دن کا. ایک دن مستقل ان کا بیان، 1.5-2 گھنٹے کا بیان ان کا اسی سلسلے میں ہوتا. اب ان کا جو مجمع تھا پورے ملک سے نہیں، دنیا کے دیگر ممالک سے بھی بہت سارے اہل علم اور اہل فضل، علماء، مفتیان، مشائخ، اس کا مجمع ہوتا تھا. وہ عالمی آدمی تھے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند ان کو کہا جاتا ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ، اجل خلفاء میں سے ایک نمبر کے سب سے بڑے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پر اعتماد کرتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے، ان سے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا. حالانکہ وہ شیخ تھے، یہ تو ان کے خلیفہ مجاز تھے، لیکن ان کی حیثیت ان کے نزدیک بہت بڑی تھی. 40 سال حضرت مفتی صاحب نے ان کے خدمت میں 40 سال گزارے. بیعت ہونے کے بعد 40 سال کے بعد خلافت دی، اجازت دی. انہوں نے اتنا منجایا، اتنی ان کی اصلاح کی، اتنی روحانیت ان کے اندر پیدا کی، 40 سال تک ذکر اذکار کرتے رہے. اب تو کیا ہو رہا ہے، بیعت ہو گئے، بیعت ہونے کے بعد میں 1 سال بھی نہیں ہوا، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، ان کے دماغ میں خلافت لینے کی، اس لیے بیعت ہو، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں ہم، اور وہ ہم کو کچھ نسبت حاصل کرنے کی. ارے جا نسبت حاصل کر رہا ہے، 2 دن ہوئے، 4 دن ہوئے، اس کو خلافت ہونا، اس کو 2 دن 4 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ ہوا، سن لیا ادھر ادھر، ایسا ویسا کہ یہ عمل دے تو ایسا ہوتا ہے، یہ عمل لوگ خلافت والوں کو دیتے ہیں. اس کو کسی نے بول دیا یا معلوم ہو گیا تو وہی چکر میں پڑ گئے. ارے جا، تو غلط چکر ہے، شیطانی چکر میں ہے، یہ شیطانی چکر ہے. اللہ کا بندہ بن، اللہ کا بندہ بن، سیدھے راستے پر آ، توبہ کر سچی پکی. تیری توبہ ہی نہیں ہے سچی پکی. اگر سچی پکی توبہ کی طرف اپنے آپ کا استحضار کہ تو کیسا ہے اگر ہوتا، یہ بات تیرے دل میں آتی سنی. آدمی اتنا بڑا گناہ گار، انسان سے کیا گناہ نہیں ہوتا، نہیں ہوا ہے. کون سا ایسا دنیا میں ولی ہے جو یہ کہے کہ میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوا، نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہوا، میں نہیں کر سکتا، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ تو پوری زندگی بھر ہر ایک انسان کو ڈرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے. گناہ ہو گیا، سچی پکی توبہ کرتے رہنا ہے. اور یہ کیا ہے، یہ اس نے پہلے سے ہی اپنے دماغ میں بھوسا بھر لیا، میں کچھ ہوں کر، اور میں یوں ہوں اور میں تیوں ہوں، یہ ہم کو حاصل کرنا. ارے یہ اس سے حاصل نہیں ہوتی. اگر جھوٹ موٹ کسی نے بول بھی دیا، چل بول بھی دیا کسی نے، بعض لوگ جیسا کہ چلو میں کچھ کر لے گا، حقیقت میں آگے بڑھے گا. اگر نہیں بڑھا اور اس کی طرف صحیح طریقے پر نہیں آیا تو کچھ ہونے والا نہیں، کچھ بات پیدا ہونے والی. گوبر میں اور گو میں کہیں خوشبو آئیں گی مشک کی؟ گوبر گوبر ہے، پیخانہ پیخانہ ہے. اگر وہ پیخانے کو اچھے گلٹ میں لگا کر وہ اس پر لکوڈ کا ایسا کچھ لگا دے عطر مخصوص، تو کیا ہونے والا ہے؟ بدبو جائیں گی نا اس میں سے. ایسا ہونے کا خراب تو نہیں لگ رہا. ارے خوشبو خوشبو ہے، عطر عطر ہے، بدبو بدبو ہے.
کچھ ہونے والا نہیں. اتر آلست کہ خود ببوید نہ کہ اتار ببوید. عطر وہ ہے جو کہ خود مہکے، خود خوشبو دے، اس کی خوشبو کو سونگ کر سونگنے والے خود احساس کرے کہ ہاں یہ خوشبو ہے. اس کو خوشبو کہتے ہیں. وہ ہے عطر، وہ ہے خوشبو. اتار کہے تو اتار تعریف کرے. جیسا یہ زمانہ جو ہے نا ایسے آگا کچھ تھوڑا ہوگا. یہ وقت جو ہے تعریفوں کا اور وہ جھوٹی بڑائیوں کا اور جھوٹے سلسلوں کا، اس لیے یہ اس زمانے میں پہچاننے کی ضرورت ہے. اس یہاں پر جو ہم کو جانا ہے نا، ہم کو جو سلسلہ قائم کرنا ہے، ربط قائم کرنا ہے، تو آج بھی، آج سے پہلے بھی غلط بھی لوگ، صحیح بھی لوگ ہر زمانے میں، جیسے ڈاکٹر بھی بغیر ڈگری والے، چالو شہرت والے، پیسے دے کر ڈگریاں لینے والے، اور سب جگہ چلتا ہے نا. یہاں نہیں چلتا ہوگا کیا؟ یہاں بھی چلتا ہوگا کچھ ایسا. اور چلتا تھا اور چلتا ہے ابھی بھی، اور یہ تو چلتا رہے گا. دونوں راستے اچھے برے لوگ سب اس میں رہتے ہیں. بغیر ڈگری کے ڈاکٹر بھی رہتے ہیں، شہرت والے بھی، ڈپلوما اور پیسوں میں رشوت دے کر لے کر چلانے والے بھی ایسے بھی ہوتے ہیں. ارے صحیح اور غلط ہر طبقے میں ہوتے رہتے ہیں. اس لیے جو بھی راستہ ہم کو اختیار کرنا ہے صحیح طریقے پر، استخارے کے بعد بڑے لوگوں سے، بزرگوں سے مشورہ کر کے. اب آپ جب پڑھو گے، سنا کہ نہیں سنا آپ نے تو اللہ کو معلوم. ہمارے یہاں ملک میں بھی بہت لوگ بیعت کرتے، بیعت کے سلسلے بہت ہے. 50 پیسے میں بیعت کرتے، 50 پیسے دے دیں بیعت ہو جائے. خلافت بھی دے دیں 2 روپے میں. 2 روپے میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے پاس ایک آدمی آیا، بڑی عمر کا آدمی، بوڑھا، اور وہ تھوڑی واقفیت تھی اس کو، یہی جیسے موٹی موٹی واقفیت ہے نا کہ بھائی خلافت بھی کوئی چیز ہے، خلافت لینا چاہیے. تو یہ بدعتی لوگوں کے اندر بھی سلسلے چلتے ہیں، جبے کبے کے، غلط صحیح، اور سب غلط کام کرتے رہتے. کتنے لوگ بدعت خرافات میں جو مبتلا ہے نا، مزاروں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، وہ بیعت کرتے ہیں، عورتوں کی بیعت کرتے ہیں، وہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کچھ بھی سب غلط سلط کام کرتے رہتے اور گمراہ کرتے رہتے. کچھ بھی صحیح طریقے پر نہیں. جو شرعی طریقہ ہے لوگوں کو حق کی طرف لانے کا، تو وہ 100-200 روپے دے دو، خلافت لے لو، خلافت نامہ لکھ کر دے دو. اور تانی کے پاس میں بھی ایک آیا پرانا بوڑھا، تو ملاقات کیا. اب بڑی عمر کا تھا وہ، ادھر کے دیہات، یو پی کے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی دیہات کا تھا، وہ آیا ان کے پاس ملنے کے لیے. بولے، وہ مولوی میں تیرے سے بیعت ہوتا ہوں، مجھ کو بیعت کر لے. اب حضرت تھانوی ایسے بیعت نہیں کرتے تھے، پہلے وہ سب معاملات کو صحیح کرتے تھے. لیکن انہوں نے سوچا کہ ایک تو یہ دیہاتی ہے، جاہل آدمی ہے، میں اگر بیعت نہیں کروں گا تو یہ بدزن ہو جائے گا. تو اس کو بغیر کسی شرط کے بیعت کر لی. حالانکہ ان کے شرطیں تھی کہ بیعت ہونے کے لیے کوئی آیا نا، ایسے بیعت نہیں کر لیتے تھے. پہلے حساب کتاب صحیح کرو، کتنا لوگوں کا مال دبا کر رکھا ہے غلط طریقے پر، کتنے لوگوں کا حق مارا ہے، بہنوں کا حق مارا ہے. باپ کا انتقال ہوا تو بہنوں کا حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ وہ سب حساب کتاب چٹھا سب لکھواتے تھے پورے. کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے، کتنوں کو مارا ہے، کتنوں کو پیٹا ہے، کتنوں کو ستایا ہے. گھر میں کیا معاملہ ہے، عورت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وہ سب لکھواتے تھے. زیادتیاں، کتنی غلطیاں کیا، گناہ کبیرہ کتنے کیا، توبہ کتنے گناہ سے کیا، کتنے سے نہیں کیا، وہ سب کر.
پورا معاملہ پچھلا صاف ہوگا تو آگے کا آگے بات کر بیٹھ. پورا چٹھا پہلے دینا پڑتا ان کے بعد بات کرتے. لیکن ابھی جاہل آدمی تھا، صبح میں اگر بیت نہیں کروں گا تو یہ بزدل ہو جائے گا. بیت کر لیا. بولے مولوی مجھ کو بات کر لے تو تیرا مرید بنا لے. ٹھیک ہے، اس کو بات کر لے. ہو گیا بات. پھر بات ہونے کے بعد 2 روپے دیا. مولوی ہدیہ لے لے، حلال کا ہے حرام کا نہیں. وہ دیہاتی تو ایسے ہوتے صاف صاف بولنا، یہ 2 روپے ہدیہ دے. بولے مجھ کو نہیں چاہیے. بولے مولوی رکھ لے، یہ حرام کا نہیں، خالص میری کمائی کا ہے، یہ رکھ لے. تھانوی نے انہوں نے فرمایا کہ میں سوچا کہ میں اگر نہیں لوں گا تو لوگوں کو بولیں گا کہ دیکھ یہ حلال کا لیتا نہیں، میں نے رکھ لیا. پھر ہو گیا 2 کام ہو گئے. وہ مولوی خلافت دے دے. مولوی اس کو خلافت دے دے. بولے حضرت تھانوی نے فرمایا میں نے اس کو بولا کہ جا یہاں سے، تیری باتیں میں مانتے رہا. 2 روپے میں تو قسمت بھی نہیں آتی. قسمت کیا کو بولتے ہیں؟ قسمت وہ اور حجام کی ڈھونکٹی. حجام جس میں استرے وغیرہ رکھتا ہے نا، حجام جو حجامت کا سامان جس میں رکھتا ہے نا، اس کے ڈبے میں، اس کو قسمت بولتے ہیں اردو کے اندر. جو بھاری اردو کے اندر اس کو قسمت بولتے ہیں. اور تانوی نے فرمایا کہ جا یہاں سے، 2 روپے میں تو حجام کی ڈھپٹی بھی نہیں ملتی، تو خلافت لے رہا 2 روپے کے اندر. جا یہاں سے. اور خلافت کے پیسوں سے ملتی ہے، پیسوں سے مل سکتی ہے کہ خلافت وہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس کا مستحق ہوگا. حقیقت اعتبار سے اللہ جس کے بارے میں پیر کے دل میں جو مشائخ حقہ ہے ان کے دل میں بات ڈالے گا وہ اسی کو دیتے. ہر کسی کو ملنے والی چیز نہیں، وہ ایک قدرتی چیز ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے وہ، اور وہ پیسوں سے یا کوئی اور دوسری چیزوں سے حاصل ہونے والی نہیں ہے. خیر، تو بات ہماری نکلی تھی کہاں سے؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میں نعمتیں چھین لوں گا. اس لیے ہم نے دیکھنا، جائزہ لینا چاہیے. اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہم کو دیا ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں اور جو حق ہے شکریہ کا، اور ناشکری سے بچے، کیونکہ ناشکری سے نعمتیں سلب ہوتی، اللہ چھین لیتے ہیں. تو اس بات پر توجہ دیں. یہ جو اللہ نے ہم کو تعلق دیا، یہ مہینے یا یہ جو ایام ہم کو ملے ہیں، اس سلسلے سے ہم جڑے ہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے اپنے فضل کرم سے ہماری توجہ ادھر کرائی ہے. ہم اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. شکر سے نعمت بڑھے گی. اور جو کام کرنا ہے ہم کو، اصل ہم کو بندہ بننا ہے، کوئی خدا نہیں بننا ہے، ہم کو شیطان نہیں بننا ہے، ہم کو اللہ کا بندہ بننا ہے. یہ اللہ کے بندہ بننے والا راستہ ہے. دیکھو راستے بہت سارے ہیں. صحیح طریقے پر اگر صحیح راستے پر آدمی، جو بھی بڑے بڑے راستے، جیسا جماعت کا راستہ ہے، جماعت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، مدرسوں کا کام ہے، تعلیم پڑھنے کا کام ہے، پڑھانے کا کام ہے، جہاد کا کام ہے. شعبے جتنے ہیں نا، خانقاہ کا شعبہ، تبلیغ کا شعبہ، جہاد کا شعبہ، اور بھی دوسرے شعبے، بہت کام ہے. لیکن جو صحیح طریقے سے صحیح راستے پر اگر ہر کام میں چلے گا آدمی، جو صحیح طریقہ نبی نے بتلایا ہے، تو آدمی منزل تک پہنچ سکتا ہے. ورنہ اگر صحیح طریقے پر نہیں چلا رہا آدمی، کہیں آدمی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کے لیے کام کرو، اللہ کو راضی کرو. کوئی بھی جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں دین کے، سب شعبوں کا مقصد اصلی اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر کسی شعبے میں ہم داخل ہیں، ہمارا منشا ہے کہ امیر صاحب بن جائے، تو بہت بڑے لوگ کہیں کہ بھئی کچھ ہے کر، صرف شہرت حاصل کرنا، شہرت مل جائے گی اور کچھ ملنے والا نہیں.
یا عزت مل جائے یا بھائی فلانا عہدہ مل جائے یا پیسہ روپیہ پیسہ مل جائے، وہ سب مل جائے گا، لیکن مقصود اصلی جو ہے اللہ کی رضا. اللہ بھائی ہم جو کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، جہاد میں مصروف ہے اللہ کی رضا کے. ایک آدمی مجاہد ہے، لڑا اس نے اللہ کے راستے میں، شہید ہو گیا. کہا کہ لوگ بولیں گے دیکھو کتنا بڑا مجاہد تھا، گردن کٹا دی اس نے. اس کے لیے یہ لڑا ہے اور شرکت کی اس نے. اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے یہاں کچھ ملنے والا نہیں. یہ جہنمی ہے، یہ جہان شہرت کے لیے، شہرت والوں کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے؟ شہرت ہو گئی لوگوں میں کہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا. اللہ کہیں گے شہرت کے لیے کیا تھا، جن کے لیے کیا تھا ان سے بدلہ لے لے، ہمارے پاس کچھ نہیں. اور عجیب بات ہے، وہ جو واقعہ میرے سامنے آتا ہے نا، بدن لرزتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی وہاں پر بھی بات نکلی تو کہا تھا میں نے کہ نسبت جو ہے نا، نسبت فلانے بزرگوں کے خلیفہ، فلانے بزرگ، فلانے عالم، فلانے یوں، فلاں تیوں، فلاں تیوں، فلاں 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 فلاں. اللہ بھائی صرف نسبت سے بھی سب کچھ نہیں ہو جاتا ہے، اندر کچھ ہونا حقیقت. اور وہ جو اخلاص مین جو چیز ہے، مین پوائنٹ جو ہے اخلاص اللہ کے لیے کرنا، وہ ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے، صحابہ کی بڑی جماعت جہاد میں شریک. آپ کے خادم خاص آپ کے ساتھ موجود تھے. اس جہاد کے اندر اس خادم کا انتقال ہو، ایک تیر ایسا لگا خطرناک، وہیں گر کر وہ شہید ہو گئے. یعنی جان ان کی وہیں چلے گئی، روح قبض ہو گئی. صحابہ میں خوب شہرت ہونے لگی. صحابہ کہنے لگے دیکھو شہید، کتنا اونچا مقام اس کو ملا، خادم رسول، اور خدمت کرتے کرتے، نبی کی خدمت کرتے کرتے نبی کی سواری کا پالن باندھ رہے تھے. تو ادھر سے تیر آیا دشمن کی طرف سے، اور ایسا لگا کہ وہیں روح قبض ہو. سب میں شور ہونے لگا، دیکھو شہید، کتنا بڑا مقام ان کو، نبی کا خادم، شہادت کا مقام ملا. چرچے ہونے لگے صحابہ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید نہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ شہید 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 شہید. نبی کہہ رہے، نبی کہہ رہے جن کے پاس وہی اتر رہی، جبرائیل امین آ کر خبر دے رہے پل پل، وہ کہہ رہے یہ شہید نہیں. میں دیکھ رہا ہوں اس کو، یہ جہنم میں جا رہا ہے، یہ جہنمی. اب اتنا نبی کے خادم، اور ان کی موت وہاں پر ہوئی جنگ میں شریک ہو کر، اور نبی کہہ رہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ شہید نہیں ہے. نبی کہہ رہے میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم میں جل رہا ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس نے خیانت کی ہے مال غنیمت میں، چوری کی ہے اس نے مال غنیمت میں، اور اس مال کو حلال اس نے سمجھا ہے. حلال کو حرام کو حلال سمجھنے والا مسلمان نہیں. اس نے خیانت کی ہے مال غنیمت میں، میں دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہے. ہمارا شمار کا کیا عبرت کے لیے ایک ہی بات کافی سمجھنے کے لیے، اگر کوئی سمجھدار ہو. بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں جو بات کر رہا ہوں بہت خطرناک، بہت عجیب بات ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ آپ لوگوں کی بھی، پوری امت کی، علماء کی، خواص کی، عوام کی، سب کی اللہ حفاظت فرمائے. دیکھو وہاں تو معاملہ جو ہے نا اللہ کے یہاں پر صاف ستھرا معاملہ ہے. وہاں کچھ یہ دنیا میں چلتا ہے نا ایسا وہاں پر نہیں چلنے کا. وہاں تو خالص اللہ کے یہاں پر کوئی بات چھپ نہیں سکتی. وہ تو عالم الغیب ہے، اس کے یہاں پر سب کھلا ہے مسئلہ.
چیٹنگ نہیں چل سکتی دنیا میں، چلا لو چیٹنگ. گوبر کو مشک کہہ دو، مشک کو گوبر کہہ دو، دنیا میں چل جائے گا. اچھے کو خراب بولو، خراب کو اچھا بولو، جھوٹوں کی تعریف کرو، جن کی تعریف کرنے کی ہے ان کو خراب بولو، دنیا میں چل سکتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک تو وہاں معاملہ بالکل کلیئر ہے. وہاں حق کا حق، سچ کا سچ چلے گا، غلط چلتا ہی نہیں. وہاں غلط سکہ چلتا ہی نہیں اس کی طرف. وہاں پر ایک دم کھلا مسئلہ ہے. اس لیے یہ باتیں ہم نے سن لی. اللہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنا حقیقی تعلق ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرمائے، اور اس کی طرف صحیح طریقے وہ توجہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. درود شریف پڑھے، مختصر دعا. میں نے تو سوچا تھا کہ میں 15-20 منٹ بات کر کے ختم کروں گا. میرے ساتھی بھی یہی ہدایت دے رہے تھے مجھ کو کہ طبیعت میں بھی کافی کمزوری ہے، ایسا گردن میں بھی تکلیف کا سلسلہ. ابھی تو کافی راحت ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن پھر بھی کچھ معمولی اثر ہے. 15-20 منٹ بات کر کے ختم کر دوں گا. لیکن آپ لوگوں کی توجہ کی برکت، آپ لوگوں کی دلی چاہت کی وجہ سے یہ باتیں دل سے نکلی ہے. اللہ میرے لیے بھی ذخیر آخرت بنائے، آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، سرخ و روئی کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے اس مجلس کو اور سبھی مجلسوں کو اللہ قبول فرمائے. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه الذي بعدد كل شيء معلوم لك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے خطاؤں کو معاف کر. اے اللہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، کیسے ہیں تجھ کو معلوم. تو عالم الغیب، تیرے سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں. اے اللہ سب معاف فرما. اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما، کبائر کو صغائر، جان کر کے انجانے میں کی، جو معلوم ہے جو نہیں معلوم. اے اللہ ہم تیرے بندے، گندے بندے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ تیری ذات پاک. اے اللہ ہم سب کو تو اپنا بنا، ہمارے گندگیوں کو ختم فرما. اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا، تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. اے اللہ تو ہم سب کو بچائے، تباہی سے بچائے. اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم کو سچا پکا اپنا وہ صحیح بندہ بنا. اے اللہ ہم سب کو اپنا صحیح بندہ بنا. اے اللہ ہمارے دلوں کو دل بنا دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، سب گندگیاں ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ یہاں جو ہم جمع ہوئے ہیں اصلاح قلب، اے اللہ دل کی اصلاح کے لیے تمہیں ہم کو یہاں جمع کر دیا. ہم اپنے اختیار سے یہاں پر نہیں آئے، تم نے توفیق دی، اسباب دی. اے اللہ کتنی نعمتیں تیری ہمارے اوپر نشاور ہے. اے اللہ یہ مہینہ دیا، یہ اوقات دی، اللہ یہ شرعطا تیرے گھر میں جمع فرمائے. اے اللہ اتنے سارے اسباب تو نے ہمارے لیے جمع کر دیا، خیر کے اسباب.
اے اللہ اللہ ہماری مغفرت کا بھی فیصلہ فرما۔ اے اللہ تو بہانے بہانے سے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اے اللہ تیری رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اے اللہ کیا یہ بہانہ نہیں ہے؟ چاہا تو نے لیکن ارادہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے کہ ہماری کچھ اصلاح ہو، ہمارے دل کی اصلاح ہو، ہماری روح کی اصلاح ہو، ہم تیرے سچے پکے صحیح بندے بن جائیں۔ اللہ کچھ ارادہ ہم بندوں نے بھی تو کیا۔ اے اللہ تو نکتہ نواز ہے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم سب کو نواز دے۔ اے اللہ ہم سب کو نواز دے، اپنا مقبول بندہ ہم سب کو بنا دے، مقبولین میں ہم کو شامل کر دے۔ اے اللہ ہم کو مقبولین میں شامل کر دے، مخلصین میں شامل کر دے، تیرے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں میں ہم کو شامل کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے زندگی کا رخ صحیح جانب کر دے، ہدایت کی جانب کر دے، صراط مستقیم پر چلا لے۔ اے اللہ نبی کے راستے پر چلا لے۔ اے اللہ جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہم کو تباہی والے راستے سے بچا لے، نفسانیت والے راستے سے بچا لے، شیطانیت والے راستے سے بچا لے۔ اے اللہ نبی والے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ حق والے راستے پر چلا، نار سے بچا، ضلالت سے بچا، گمراہی سے بچا، شیطنت سے بچا، خباثت سے بچا، اللہ ہر برائی سے بچا، ہر تباہی سے بچا۔ اے اللہ تو نے اپنے کتنے بندوں کو نوازا۔ اللہ یہ مبارک مہینہ ہم کو دیا، رحمت کا شرح گزر گیا، مغفرت کا شرح بھی گزر گیا۔ اے اللہ تیرے نبی کی بد دعا یاد آتی ہو، ہلاک ہو جی وہ شخص جس نے مبارک مہینہ رمضان کا پایا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اے اللہ یہ جب بددعا ہمارے سامنے آتی ہے ہمارے کلیجے لرز جاتے۔ اے اللہ اگر ہم رحمت کے مستحق نہیں، بددعا کے مستحق ہو جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچا لے، بددعا کے مستحق ہونے سے بچا لے، ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ تیرے نزدیک کیا مشکل ہے، لاکھوں کروڑوں کی کھربوں اربوں کی۔ اے اللہ تو نے مغفرت کی جب سے رمضان مبارک شروع ہوا۔ اے اللہ اگر تو ہماری مغفرت کر دے ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ ہم اس بددعا سے بچ جائیں گے۔ اے اللہ بچا لے ہم کو، نبی کی بددعا سے بچا لے، تباہی سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہم کو کون بچا سکتا؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اللہ پوری امت کے مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنانے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے نفس کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نواز دے۔ اے اللہ ہم سب کو نواز دے، ہم میں سے کسی کو اللہ محروم نہ فرما۔ اے اللہ یہ محلے کے ہمارے دوست احباب انہوں نے اتنی محنتیں ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، اللہ پورے محلے کو نواز دے۔
اے اللہ جو خدمت کر رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں، اے اللہ اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اے اللہ ان کو بھی نواز دے، پورے محلے کے لوگوں کو بھی نواز دے، پورے شہر کے لوگوں کو نواز دے، اے اللہ پورے علاقے کے لوگوں کو، اے اللہ پورے ملک کے لوگوں کو نواز دے، اے اللہ اس سلسلے کی طرف امت کی اے اللہ توجہ کر دے، اصلاح قلب کی طرف، پورے علاقے کی، پورے شہر کی، پورے علاقے کی، پورے ملک کی، پورے عالم کی توجہ امت مسلمہ کی توجہ اصلاح قلب کی طرف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا، تو ہمارا بن جا، ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے ہر ضرورت کا تکفل خزانے غیب سے فرما، اے اللہ حج کے لیے اسباب بنا، اس کے بعد عمرے کے لیے، عمرے کے بعد حج کے لیے، اے اللہ یہ سفر پوری زندگی تازہ میں حیات ہمارے لیے مقدر کر، ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقدر، اے اللہ مقبول حرمین کی مقبول زیارت نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، اے اللہ امت کی سب پریشانیاں دور فرما، ملک میں جو حالات ہیں امت مسلمہ کے مسلمانوں کے خلاف، اللہ تو درست فرما دے، اے اللہ تو درست فرما دے، ہموار فرما دے، عالم اسلام میں اللہ، اے اللہ جو کھلبلی مچی ہے اور پورا عالم اسلام پریشان، اے اللہ امت مسلمہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا، اللہ تو بچا لے، اے اللہ مدد فرما، خصوصی مدد فرما اہل فلسطین کی، اللہ اہل غزہ کی، امت مسلمہ کی، اے اللہ مدد فرما، چاروں طرف سے مدد فرما، نصرت فرما، اپنا کرم فرما، اللہ ہلاکت تباہی سے بچا لے، دشمن اگرچہ طاقتور ہے لیکن اے اللہ تو سب طاقتوروں سے زبردست طاقتور ہے، ان کے قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، اللہ اگر ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کو پسپا کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، نفس نابود کر دے، مٹی میں ملا دے، سب طاقتوں کو اے اللہ، سب شیطانی طاقتوں کو ختم کر دے، زہر کر دے، اے اللہ زہر کر دے، ختم کر دے، تباہ برباد فرما دے، امت مسلمہ کو اے اللہ سرخروی عطا فرما، فتوحات سے اے اللہ سرفراز فرما، غلبہ نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلم حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، قرآن پر، حدیث پر، اے اللہ سنت پر، شریعت پر، حق پر جمع، اے اللہ امت کے اختلاف کو، شقاق کو، نفاق کو ختم فرما، اے اللہ ہماری سب ضروریات کا تکفل خزانہ غیب سے فرما، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا یہ متوقع ہے یا ان کا حق ہے، اللہ ان کی سب ضروریات کو پورا فرما، ہر ایک کی پریشانی کو اللہ ختم فرما، جو بے گھر ہے ان کے گھروں کا انتظام فرما، بے سر و سامان ہے ان کو سامان مہیا فرما، جو جس حالت میں پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، حاقدین کے حقد سے حفاظت فرما، آپسی اللہ اختلافات کو ختم فرما، آپس میں محبت محدت پیدا فرما، اور برائی سے حفاظت فرما، آسمانی سلطانی ہر قسم کی بلا و آفات سے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی حفاظت فرما، پورے امت مسلمہ میں جو بھی دنیا سے گئے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك